چھوٹا بننا اتنا آسان نہیں ہے. ہم میں سے ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، کیونکہ جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو زیادہ دبایا جاتا ہے، اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہر طرح سے آزاد ہوتے ہیں، حکم کر سکتے ہیں اور چھوٹوں کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں. اگر یہ سوال ہم آج اپنے لیے رکھیں تو شاید ہم میں سے کوئی بھی چھوٹا بننا نہیں چاہے گا. ضرور آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں کہ آپ اپنے گھر میں کون سے نمبر پہ ہیں، مطلب آپ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، ضرور مجھے بتائیے گا. خدا کا کلام آج ہمیں بتانے والا ہے چھوٹے ہونے سے کیا برکت ملے گی. اگر آپ اس برکت کو جاننا چاہتے ہیں ضرور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ ہم آج کے اس ویڈیو کے بعد اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں گے. خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے متی 11 باب اور اس کی 11 آیت، جس میں یہ لکھا ہے: میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا. اس آیت کا اگلا حصہ ہم بعد میں پڑھیں گے. یوحنا بپتسمہ دینے والے کا کردار یہ تھا کہ جوں یسوع کی خدمت بڑھے گی ویسے ویسے وہ خدمت اور شہرت میں کم ہوتا جائے گا. یوحنا نے اپنے شاگردوں کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر یسوع کی پیروی کریں. ناحق قید میں ڈالے جانے اور ظالم حاکم کے ہاتھوں قتل ہونے سے پہلے اس نے 6 ماہ تک خدا کی خدمت کی تھی. اس کے باوجود بھی یسوع نے کہا کہ یوحنا سے پہلے آنے والوں میں سے کوئی بھی آسمان کی بادشاہی میں اس سے بڑا نہیں تھا. موسیٰ نے بحر کلزم کو 2 حصوں میں کر دیا تھا. ایلیا نے مردے کو زندہ کیا تھا اور آسمان سے آگ نازل کی تھی. عیسائیہ نے کتاب مقدس کی ایک اہم کتاب لکھی تھی. پھر بھی جو مختصر عرصہ خدمت یوحنا کے حصے میں آئی، اس کی بنا پر اسے آسمان کی بادشاہی میں ان سب سے بڑا ٹھہرایا گیا. یا شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا تھا، خدا کے بیٹے کو. یسوع نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بھی بڑا بننے کا موقع موجود ہے. وہ موقع کیا ہے؟ کیسے ہم خداوند کی بادشاہی میں، جو آسمانی بادشاہی ہے، اس میں بڑے بن سکتے ہیں؟ اس نے مسیح کی آمد کے بارے میں اعلان کیا تھا. ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اس زندگی میں خدا کی خدمت کرنے سے بڑا کوئی اور اعزاز نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹے طریقے سے بھی خدا کی خدمت کرنا انتہا بڑا اعزاز ہے، جس کے ہم مستحق نہیں ہیں. یوحنا اصطباغی کو اپنا کام ختم کرنے کے لیے 1 سال سے بھی کم وقت ملا تھا، مگر اس نے وہ سب کام کر لیا جو اس کے ذمہ تھا. ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم یسوع کو موقع دیں کہ وہ ہماری زندگیوں کے وسیلے سے اپنا کام کرے، تاکہ ہمارے ذریعے سے بڑے بڑے کام پورے ہوں. ہمیں بھی یوحنا کی طرح حکم ملا ہے، اور وہ کیا حکم ہے وہ ہم آیت کے اگلے حصے میں پڑھیں گے، جو ہم نے شروع میں چھوڑ دیا تھا. لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے. ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم گھٹیں اور یسوع بڑھے. جب یسوع ہمارے اندر بڑھے گا اور ہم اپنے آپ کو چھوٹا کریں گے، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، تو پھر ہمارا رتبہ جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہو سکتا ہے. کاش کہ ہم اسی جوش سے وہ کر دکھائیں جس طرح یوحنا اصطباغی نے کیا تھا، تاکہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں ہمیں لینے آئے تو پھر ہم اس کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں اٹھائے جائیں، اور جب عدالت کی جائے تو پھر ہمیں عزت سے وہاں پر جگہ دی جائے اور ہمارا رتبہ بڑا ہو سکے. اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. ان آزمائشوں کو، ان مشکلات کو جب ہم برداشت کریں گے تو ہی خدا ہماری زندگی میں کام کرے گا، تو ہی ہمارا رتبہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا. خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں توفیق بخشے کہ ہم آج اس کلام کو سمجھ سکیں، اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں
اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ٹھہر سکے. سو ضرور اس برکت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. ویڈیو پسند آئے سو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ برکت دوسروں تک بھی پہنچ سکے, تاکہ دوسرے بھی اس برکت کو پا سکیں اور اپنی زندگیوں کو مسیح کی مرضی کے مطابق ڈھال سکیں. تھینک یو سو مچ.